اسٹیٹ میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جموں کشمیر میں آج روزگار کی بہت ضرورت ہے، اور پچھلے 11 سال سے کوئی روزگار کے کوئی ایسے موقع نوجوانوں کو نہیں دیے گئے جس سے وہ روزگار اپنا لگا سکیں، کوئی کام کر سکیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر آدمی کو جموں کشمیر کے اندر سرکاری نوکری نہیں مل سکتی، بٹ وہ لوگ اگر ان کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی، ان کے لیے سرکار کا فرض ہے کہ کچھ ایسے حالات بنانے یا کچھ ایسی اسکیمز لانے جس سے ان بے روزگار بچوں کو روزگار مل سکے۔ تو لہذا آج یووا مشن کا یہاں جو ایپ ہے، کیونکہ میرے لیڈر اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب نے چند مہینے پہلے یہ یووا مشن کا لانچ کیا تھا، اور آج اب کیونکہ یہ کام ہمارا تھوڑا سا شروع ہوا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے اتھارٹی لیٹرز دیے ہیں جن کے لیے یووا مشن کے تحت جو نئے لوگ اپنا کوئی یونٹ لگانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج جموں کے اندر یہ پروگرام یووا مشن کا یہاں رکھا گیا ہے، ایک میگا فیئر جابز کے لیے رکھا گیا، اور یہاں باہر کوئی 60 کمپنیاں جو ہیں، وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، اور وہ بچوں سے انٹریکٹ کر رہی ہیں، اور بچوں کو ان کی انڈسٹریز کے اندر جو بھی کوئی ضرورت ہے ان انڈسٹریز کو بچوں کو وہ بتا رہے ہیں، اور اس کی سیلری کے لیے بھی میں نے کئیوں کو پوچھا سیلری کیا ہے ان کی، اور ان بچوں کے جاب کی سیکورٹی کا ہے، کافی ساری چیزیں میں نے پوچھی ہیں، اور میں نے ڈائریکٹر صاحب بھی ان کو بھی کہا ہے کہ یہ چیز پہ ہم نے واچ بھی رکھنی ہے کہ جو یہ وعدہ یہ کمپنیاں جو انڈسٹریز باہر بیٹھی ہیں ان بچوں کو لگانے کے لیے، یہ جو آج میگا جاب فیئر ہے اس کے لیے کوئی کل یہ نہ ہو یہاں یہ بات کریں کہ ہم لگائیں گے، کل ان بچوں کو لگائیں نا، یہ ایک ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے۔ تو لہذا یہ یووا مشن جو ہم نے لگایا اس میں کافی ساری ترقی ہوئی، اور مجھے خوشی آج آپ کو بتانے میں کہ ابھی چند مہینے پہلے یہ لانچ ہوا 18 جموں کشمیر کے اندر آج تک ابھی تک 48,000 لوگ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے، اور جس میں سے آج بھی 27,000 لوگوں کا آپ نے اپروو کیا ہے ہم نے، اور جس میں سے 5,000 کے 6,000 کے بیچ میں بچوں کا ان کو بینک سے وہ لون دیا بھی گیا ہے، ان کو فائدہ ہوا بھی، ان کا بھی کام شروع بھی ہوا ہے۔ تو لہذا ایک اچھا مشن ہے، جموں کشمیر کے نوجوانوں کو اس مشن کو پڑھنا چاہیے۔ جو آج جو ایپ پورٹل جو میں نے لانچ کیا ہے اس کے تحت ایک سنگل کلک پہ آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی، اور اس کا آپ فائدہ اٹھائیں اس پورٹل سے بھی۔ اور دوسرا میں نے اپنے آفیسران کو کہہ دیا ہے، ڈسٹرکٹ آفیسر یا ہمارے اسٹیٹ آفیسر ہیں، کہ آپ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، پالی ٹیکنکس، آئی ٹی آئی، ایون کے پرائیویٹ اسکول کالجز جو بھی ہیں، ہر جگہ آپ لوگ جائیے اور ان لوگوں بچوں کو گائیڈ کریے، اس یووا مشن کا مقصد بتائیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، اور اوور آل جموں کشمیر کے بچوں کو اس یووا مشن سے فائدہ ہوگا۔ اور اس میں آپ جو پترکار لوگ ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس یووا مشن کا پورا پمپلر لے کے میرے ڈپارٹمنٹ سے آپ اپنے اپنے چینل میں چلائیے، کیونکہ یہ بڑا بھلے کا کام ہے، غریبوں کے بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں آپ باقی لوگوں کی ایڈ چلاتے ہیں، اس کو مفت چلائیے، کیونکہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اور اس کا آپ کو دعا ہی ملے گی، اور آپ لوگ بھی ہمیں اس میں پوری مدد کریں گے، ڈپارٹمنٹ کو سہیوگ کریں گے اس یووا مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، یہ امید میں آپ لوگوں سے رکھتا ہوں۔ سر، دوسرا مدعا جو تھا آپ کا 370 کے بعد تھا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، جو چنگاری لداخ سے بڑکی ہے، اور اب جس طرح سے سونم وانگچک کو اریسٹ کیا گیا ہے، جودھ پور بھیجا گیا ہے، کس طرف سے دیکھتے ہیں آپ کیندر کے اس گٹھن میں؟ آج جب سونم وانگچک کو اندر کیا گیا، وہ آدمی جو کلائمیٹ کی لڑائی لڑ رہا تھا کہ آج ہماری جو آپ دیکھیں جو کلائمیٹ جس کی بات آج جب یہ فلڈ آیا جموں کشمیر میں پوری تباہی مچی، اسی کلائمیٹ کے لیے وہ کتنے سال پہلے بولنا شروع ہو گیا تھا کہ آپ کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلیشیئر آپ کے پگھل رہے ہیں، گلیشیئر کیونکہ لداخ گلیشیئر کے بہت نزدیک ہے، اور اس نے کہا کہ گلیشیئر پگھل کے نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن سونم وانگچک نے بڑے سال پہلے کہا تھا۔ اور دوسری بات کہ آپ جب لداخ کے لوگوں کو آج اتنے سال ہو گئے، جب جموں 2019 سے لے کے آج تک 2025 تک، جیسے آپ نے جموں کشمیر کو لارا لگایا ہوا ہے، یہ لاروں لپوں سے سرکاریں نہیں چلتی۔ آپ نے اگر ایک وعدہ کیا تھا وہاں کے لوگوں کو، جو بھی وعدہ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہوگا، دلی کی سرکار کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا لداخ اور کرگل کے لوگوں کو، اور جو وعدہ آپ نے کیا تھا آج تک وہ پورا کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے ان کو ایک ایشورنس دیا تھا، وہ ایشورنس فلفل کیوں نہیں کیا؟ سیم سچویشن جموں کشمیر کی ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سے جو ہندوستان کے پردھان منتری صاحب نے اور ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب نے
وہاں پہ کہا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن پہلے کرائیں گے, ڈیلیمیٹیشن کے بعد جموں کشمیر میں الیکشن کرائیں گے, اور الیکشن جیسے ہی ہو جائے گا ہم اسٹیٹ کا درجہ دیں گے. آج 1 سال ہونے والا ہے سرکار کو بنے ہوئے, ابھی تک اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ آپ کب تک لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ کب تک لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ کیا سوچتے ہیں کہ سونم وانگچک کو جیل میں ڈالنے سے کیا وہ لداخ کی بات ختم ہو جائے گی؟ ہم نہیں کہتے کہ لداخ کے لوگوں نے جو وہاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا وہ غلط بات ہے, وہ نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن ایک انریسٹ تو ان لوگوں میں تھا, ایک غصہ تو ان لوگوں میں تھا. اس غصے کو ختم کرنے کی ضرورت تھی. جب دیش کی آزادی 1947 میں پائی گئی انگریزوں سے, کیوں لوگ لڑے, کیوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی؟ اس ہندوستان کی پارلیمنٹ کو بنانے کے لیے کیوں اپنی جانیں قربان, بھگت سنگھ, راجگرو, سکھدیو جیسے نوجوانوں نے 23 سال عمر میں اپنی جانیں قربان کر دی. کس لیے کی تھی؟ ان کو ایک غصہ تھا انگریزوں کے خلاف کہ بھائی ہمارے کام نہیں ہو رہے, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ہندوستان کی سرکار کا بہت بڑا فرض ہے کہ دیش میں, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جموں کشمیر کا اسٹیٹ کے درجے کے ساتھ ساتھ نوجوان روزگار کے لیے گاؤں گاؤں بھٹک رہا ہے, شہر شہر بھٹک رہا ہے, آپ کے دروازوں تک بھٹک رہا ہے. اور آپ لوگوں کے چینلوں میں بھی وہ لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں چھوٹا موٹا کوئی ہم پین ہی رکھ لو, تو لیکن آپ لوگ بھی کہاں سے رکھو گے؟ اس لیے آج آپ دیکھیں کووڈ کے بعد جو پرائیویٹ بزنس تھے, چاہے مال تھے, چاہے وہ دکانیں تھی, چاہے وہ انڈسٹری تھی, ہر جگہ ملازم کی کرٹیلمنٹ ہوئی ہے. تو اس لیے آج بچوں میں اس نوجوان جو پڑھ لکھ کے آج پوسٹ گریجویٹ ہے, جنہوں نے اتنی پڑھائیاں کر لی ہیں, جب ان کو روزگار نہیں ملے گا ایک غصہ تو آئے گا. تو لہذا ابھی بھی وقت ہے. میں دلی کی سرکار سے اپیل کروں گا کہ آپ جو لداخ کے اور کرگل کے لوگوں سے جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس وعدے کو نبھائیے. یہ میٹنگیں در میٹنگیں نہیں چلیں گی, وہی تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. وہ ایک پکچر آئی تھی, اس پکچر میں ایک ڈائلاگ تھا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. یہ آج سینٹرل گورنمنٹ کا یہ کام ہو گیا, میٹنگ پہ میٹنگ, میٹنگ پہ میٹنگ. بھائی میٹنگوں سے نکلتا کیا ہے؟ کم سے کم میٹنگیں بات. اچھا پھر سب سے بڑی بات ہے کہ 2014 سے پہلے ایک کلچر تھا, جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی اتنے بڑے لیول کی تو اس کے بعد میں پریس بریفنگ ہوتی تھی. آج کل پریس بریفنگ وہ کلچر ہی ختم ہو گیا, میڈیا کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی ہم نے میٹنگ میں کیا ڈسکس کیا. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے آج جموں کشمیر, چاہے وہ لداخ ہے چاہے کرگل ہے, اگر آپ نے ہمیں ہمارا اسٹیٹس توڑا, ہمارا اسٹیٹ توڑا, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے, صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کو آپ اسٹیٹ کا درجہ بحال کریے. یہ یوٹی نہیں چلے گی, لیکن بدقسمتی. اچھا پھر دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے, ابھی ڈیلی ویجر پکے ہی نہیں ہوئے تھے, ادھر سے ایل جی صاحب بھی ڈیلی ویجر ہو گئے, ابھی تک ان کا آرڈر نہیں ہو رہا. اب ایل جی صاحب کا کہیں آرڈر بھی تو ہونا چاہیے نا, ایل جی صاحب بنا آرڈر کے ہی چل رہے ہیں, اور وہ آرڈر بھی نکال رہے ہیں ٹرانسفر. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جب ریٹائرمنٹ کو 1 مہینہ رہ جاتا تھا کبھی کوئی آرڈر نہیں. آپ لوگوں کو اب سینئر جنرلسٹ آپ کو پتا ہوگا, وہ آفیسر پھر آرڈر نہیں نکال سکتا تھا. تو ایل جی صاحب کا پرماننٹ آرڈر ہی نہیں بھی ہوا, تو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, آرڈروں پہ آرڈر کر رہے ہیں. اب یا تو میں دہلی والوں کو کہوں گا ایل جی صاحب کا ریگولائز کرو, جیسے ہم نے دہلی ویجروں کو ریگولائز کرنا ہے ایسے ایل جی صاحب کو بھی ریگولائز کرو, کم سے کم ہمیں پتا چلے ایل جی صاحب پکے ہیں یا کچے ہیں. تھینک یو. میں نے کہا غلط ہے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. ایک وہ آدمی جو این جی او چلا رہا ہے جس کو سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ آدمی جو بالکل ایک اپنا لوگوں کی بات کو اٹھا رہا ہے, وہ کلائمیٹ پہ بات کر رہا ہے, گلوبل وارمنگ پہ بات کر رہا ہے, لوگوں کے ایشوز پہ بات کر رہا ہے, وہ یا تو کوئی سیاستدان ہو تو اس کو آپ کہیں کہ بھائی ہم نے اس کو وہاں جودھ پور جیل بھیج رہے ہیں. بھائی اس کا قصور کیا ہے؟ آگ جس نے لگائی آپ اس کو پکڑو نا, جس نے وہاں جلایا, جس نے افراتفری مچائی اس کو پکڑو, اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے آج بیٹا باپ کے کہنے پہ نہیں چلتا, تو لداخ کے لوگ سونم وانگچک کے کہنے پہ چلیں گے. تو اس لیے یہ ناانصافی ہے, اور یہ میں کہوں گا کہ ڈیموکریسی کا مذاق ہے. اور آج بھگت سنگھ, راجگرو, سکھدیو, باپو گاندھی اور وہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دے کے دیش کی آزادی پائی, یہ ڈیموکریسی پائی, آج وہ رو ہوں گے کہ یار کیا ہم نے اسی لیے آزادی پائی تھی کہ ہمارے شریف بھولے بالے لوگوں کو غلط قانونوں میں ڈال کے جیلوں میں ڈالا جائے اور اتنی دور دور بھیجا جائے جہاں ان کے گھر والے بھی نہ مل سکیں. یہ بے انصافی ہے, یہ انصاف نہیں ہے. تھینک یو. معراج ملک کا تعلق ہے کیونکہ اس نے ایک لینگویج ایسی استعمال کی ہوئی ہے تھوڑا سا جس کو آپ لوگ بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. ہاں اس کے اوپر پی ایس اے نہیں لگنا چاہیے تھا, ایک الیکٹڈ لوگوں کا ریپرزینٹیٹو تھا, لوگوں نے چن کے بھیجا ہے, ایک سمپل ایف آئی آر ہو سکتی تھی. اس لیے یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے, کیونکہ وہ سیاستدان نہیں تھا. چلو معراج ملک ایک سیاستدان ہے, وہ سیاستدان تھوڑا تھا, وہ تو ایک این جی او چلاتا تھا, اور ایک این جی او والے آدمی کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا. اور میں نے کہا نا یہ بے انصافی ہے, لیکن ایک دن وقت آئے گا پھر سوئی بدلے گی, اور جب سوئی بدلے گی ان لوگوں کو